شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو پسندیدہ صورتیں جو بندہ پڑھتا ہے اللہ اس پر محتاجی، ذلت اور رسوائی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو پسندیدہ صورتیں جو بندہ بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی، ذلت اور رسوائی کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس کی لاکھوں حاجات پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں بہت زیادہ پیاری لگتی تھی۔ یہ صورتیں آپ کی زبان مبارک پر اکثر جاری رہتی تھی۔ یہ قرآن کی وہ پیاری صورتیں ہیں جو ہیں تو چھوٹی سی لیکن ان کو پڑھنے کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، یعنی یہ وہ صورتیں ہیں جن کو پڑھنے سے بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ ان صورتوں کو جو بندہ پڑھتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ ڈھیر سارا رزق دیتا ہے، دونوں جہاں میں عزت دیتا ہے، دونوں جہاں میں اس بندے کو مقبول کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے پیار اور محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر محتاجی کے، ذلت اور رسوائی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ قرآن کی یہ صورتیں پڑھنے والا بندہ جب زمین پر چلتا ہے تو اس کا رب اسے نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو کر اسے پیار سے دیکھتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تو یہ صورتیں اپنے ہاتھوں پر پڑھ کے دم کر کے وہ ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ جب بھی بارش، طوفان، آندھی وغیرہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ صورتیں جاری ہو جاتی۔ جب بھی کوئی تکلیف، مشکل آن پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہ صورتیں پڑھتے۔ ناظرین، ویسے تو تمام دن، تمام مہینے، سارے سال، تمام اوقات اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اسی کی مرضی تابع ہے۔ اس کائنات میں کوئی ایسا ذرہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو حکم الہی کے بغیر اپنا کام سر انجام دے رہی ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل نظام کے تحت اس کائنات کو وجود بخشا جس میں ہر ایک چیز بڑے احسن طریقے سے چلی آ رہی ہے۔ ان میں چاند، سورج، زمین کی گردش، دن رات، صبح دوپہر شام رات، تمام اوقات بہت منظم اور ترتیب سے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کیونکہ اس دنیا میں بہت ہی مخلوقات کو وجود بخشا لیکن انسان ہی کو سب پر فوقیت دی اور اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ ویسے تو ہر مخلوق ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح میں ہر وقت مشغول رہتی ہے، لیکن انسانوں کی عبادات اور ان کے اوقات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سے وظائف اور تسبیحات عطا فرمائی اور انہیں ان تسبیحات اور وظائف کو کرنے کے لیے اپنے کلام پاک سے مترادف کرایا جو کہ انسانیت کی رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے بہت ہی پیاری صورتوں کا وظیفہ ہے جو انتہائی آسان ذکر ہے، جسے نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی خیر و برکت والی یہ صورتیں ہیں کہ اس کو پڑھنے سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، دکھ، درد، تکلیف دور ہو جاتی ہے اور انسان کی ہر حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور بے شمار احادیث میں بھی اس صورت اور تسبیح کا ذکر موجود ہے۔ کسی بھی وقت اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں۔ ناظرین اکرام، اشفاق احمد ایک بہت بڑے ادیب اور مفکر گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر اداس نہ ہوا کرو کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس ہمیشہ عیب اور غیب جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل خود بخود دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، ہمیں ہمیشہ اللہ رب العزت پر توکل رکھنا چاہیے، اسی پر ایمان رکھیں، انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضرت مجھے فلاں مسئلہ ہے اور میں بے حد پریشان ہوں۔ امام غزالی نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص حاضر ہوا اور اپنا کوئی اور مسئلہ بیان کیا تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص حاضر ہوا اور اپنی پریشانی اور مصیبت کا حل دریافت کیا تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ قریب بیٹھا ایک شخص جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور کافی حیران تھا کہ حضرت آپ کے پاس جو بھی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے آپ اسے ایک ہی عمل بتاتے ہیں کہ استغفار کیا کرو، حالانکہ ان تینوں کے مسئلے الگ الگ نوعیت کے تھے۔ تو امام غزالی نے فرمایا کہ کیا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو استغفار کرو، اللہ اولاد دے گا، استغفار کرو، اللہ مال دے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے گا، اللہ کھیت اور باغات دے گا، بارش برسائے گا، لہذا ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے۔ اس لیے میں نے سب کو استغفار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اللہ والو، استغفار کرنا دراصل اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اور پھر جب اللہ کے بندے کے ساتھ معاملہ درست ہو جائے تو ہر مسئلہ خود بخود حل ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، لوگ آپ کو دکھ دیں گے اور جان لو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دکھ کس کو دیا گیا ہے؟ جب لوگ نبی کو دکھ دے سکتے ہیں، یعنی کہ ایک بہترین اخلاق کے حامل اور سچے ترین صادق اور امین کو دکھ دیا جا سکتا ہے، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے، اپنے بھی دکھ دیں گے اور بیگانے بھی دکھ دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کام پر موجود دوسرے ساتھی ہی آپ کو دکھ دے رہے ہوں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ دکھ تو نبیوں کی میراث ہے، اور اگر دکھ اور غم اچھے نہ ہوتے تو کبھی نبیوں اور پیغمبروں پر دکھ نہ آتے۔ ہر نبی غم سے گزرا ہے اور ہر نبی دکھوں سے گزرا ہے، ہر نبی مشکلات سے گزرا ہے، اور ان سے گھبرانا بالکل بھی نہیں چاہیے، بلکہ یہ تو انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین، روزمرہ زندگی میں ہم سے بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے اور فضل ہے کہ وہ دکھوں اور غموں کی صورت ان کا کفارہ یہیں پر ادا کروا لیتا ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنی رحمت اور اپنا فضل فرماتا ہے، اور ان میں دکھ اور تکالیف بھی شامل ہیں، لیکن پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن انسان بالکل پاک اور صاف ہو کر اپنے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل صاف شفاف ہو کر آئیں گے، اور ان کا نامہ اعمال بالکل صاف ستھرا ہوگا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا میں بڑی بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان لوگوں نے ان مصیبتوں اور تکلیفوں پر اللہ کے فضل سے صبر کیا، اور آج اس کے نتیجے میں قیامت والے دن ان کے اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ان کے اعمال ناموں میں صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں۔ لہذا بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہیں فرشتوں کی جانب سے سلام پیش کیا جائے گا، اور خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر سلام بھیجتا ہے۔ اور جان لیجئے کہ قرآن میں صبر کا لفظ تقریباً 100 بار آیا ہے، اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی بھی یہی صبر ہی بتائی گئی ہے کہ وہ صبر کیا کرتے تھے، یعنی غم پہ صبر، برے رویوں پر صبر، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ وہ برداشت کر لیا کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے اور اپنے غصے کو پی جاتے تھے، اور یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 40 برس تک روتے رہے، لیکن کبھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور نہ ہی کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے ہوئے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی آنکھ کی سیاہی کا رنگ جاتا رہا اور بینائی کمزور ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 40 برس روتے رہے۔ یاد رہے کہ غریبوں عزیزوں کے غم میں رونا اگر تکلیف اور آزمائش سے نہ ہو، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت و بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو، تو یہ رحمت ہے۔ ان غم کے دنوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان مبارک پر کبھی کوئی بے صبری کا کلمہ نہ آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر اتنا پسند آیا کہ انہوں نے 40 برس بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور کبھی بھی ان کا صبر رائے گاں نہیں جاتا۔ ناظرین، آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہماری صحبتیں، ہماری شامیں، ہماری راتیں رب کریم کی نافرمانی میں گزر رہی ہیں۔ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم اور مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے، یعنی اس فانی، عارضی اور ختم ہونے والی زندگی کو ہم نے اپنا سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ کثرت جنوب نے ہم پر آفات و بلیات اور مصائب و آلام کے وہ پہاڑ توڑے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ حالانکہ کتاب و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں ہے۔ ہر انسان سے خطا اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم اور شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا باطن محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے ایمان کو بار بار گناہوں کی تریاق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 10ویں آیات مبارکہ توبہ و استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہے۔ سینکڑوں احادیث مبارک میں انابت اور رجوع الہی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو،
پھر سچے دل سے استغفار اور توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے اقرار معصیت کی خیر و برکات دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ دوستو، بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرتا ہو۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرت علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو، جبکہ ابن الملک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی معصیت اور گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی غلطی کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک اور بابرکت عمل ہے کہ جس کا توڑ شیطان کے پاس بھی نہیں ہے۔ امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا کہ استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے۔ یہ سن کر ابلیسی چیلوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کر پاتا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، استغفار کے بے شمار فوائد ہیں۔ استغفار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربان کرنے والا پائے گا۔ اسی طرح استغفار گناہوں کو مٹانے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنت میں نیک بندے کے درجے کو بلند فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا کہ پروردگار، یہ مرتبہ مجھے کیسے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے لیے تمہارے بچوں کی استغفار کے سبب۔ استغفار ہر طرح کی طاقت اور قوت کی زیادتی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کیا کرو، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، اور جو تم جرم کرتے ہو اس کی روح گردانی نہ کرو۔ استغفار بندے کی دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچاؤ کا بھی ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ استغفار نزول رحمت کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ ناظرین، استغفار دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ چھوڑ کر توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ ناظرین، استغفار قربت الہی کا سبب بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین، استغفار اللہ کی محبت اور اس کے لطف و کرم کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ استغفار گناہ کبیرہ کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کہا استغفر اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا ہو۔ ناظرین، یہ حدیث مبارک ہے، اور جب بھی آپ کو کوئی مشکل مسئلہ یا تکلیف درپیش ہو تو اس حدیث مبارک کو اپنے سامنے ضرور رکھنا، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عظیم الشان صورتیں کون سی ہیں کہ جس کو پڑھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو قرآن کی وہ صورتیں سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں وہ ایسی بے مثال ہیں کہ ان کی مثل نہ کبھی دیکھی گئی نہ کبھی سنی گئی. سورۃ فلق اور سورۃ الناس حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر رات کو جب آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے جس طرح دعا کے وقت دونوں ہاتھ ملائے جاتے ہیں. پھر سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھتے، پھر ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے، سر مبارک اور چہرہ مبارک اور جسد اطہر کے سامنے کے حصے سے شروع فرماتے، اس کے بعد باقی جسم پر جہاں تک آپ کے ہاتھ جا سکتے وہاں تک پھیرتے. یہ آپ 3 دفعہ کرتے. ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عقبہ بن عامر، کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں ہیں، نہ زبور میں اور نہ انجیل میں ان جیسی صورتیں نازل ہوئیں. تم ہر رات ان تینوں یعنی سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس کو پڑھ لیا کرو. تو ناظرین، آپ بھی رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کو ضرور پڑھ لیا کریں. صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان صورتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے. آپ ان صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سے چھوٹی بڑی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے. استغفر اللہ یعنی اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے. ناظرین، یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. جب کوئی بندہ انکساری سے یہ اعتراف کرتا ہے اپنے گناہوں کا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور پھر اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ جو اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر ہوتا ہے. ناظرین اکرام، جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ صورتیں اور استغفار کی تسبیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی تسبیح ہے اور اس کو کرنے والا اللہ اور رسول کا لاڈلا بن جاتا ہے. تو جو انسان جتنا زیادہ اللہ اور رسول اللہ کا لاڈلا بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اتنا ہی زیادہ استغفار اللہ کا ذکر کرتا رہے. ہر انسان کو چاہیے کہ پورے دن میں کم از کم 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے بندوں میں شامل ہو جائیں. لیکن اگر کوئی انسان دن میں 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، کم سے کم 100 مرتبہ تو لازمی پڑھا کرے تاکہ جانے انجانے میں بھی گناہ انسان سے سرزد ہو جائیں تو اس کی معافی مل جائے. اور جان لیجیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح اور صورتوں کی برکت سے انسان کے تمام گناہ اور خطائیں معاف فرما دیتا ہے. اللہ والو، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ صورتیں پڑھنی ہے. ایک تسبیح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی پڑھنی ہے. اس کے بعد 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا. ناظرین اکرام، اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے اور اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کرے، اور نہ تو محبت کی اس سے زیادہ واضح تحدید کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس سے بہتر تعریف ہو سکتی ہے. اور اللہ کے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں جس سے مکمل طور پر محبت کی جائے. اللہ کی شان جیسی کوئی شان نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ ہے، معبود برحق ہے، ولی ہے، مولا ہے، رب ہے، تدبیر کرنے والا ہے. تو سوچئے کہ اس سے محبت کا لطف کیسا ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. جزاک اللہ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. جزاک اللہ.